الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا امتی ہونے کا بھی شرف عطا کیا۔ رونق محفل زینت محفل حضرت علامہ مولانا قاری محمد طیب صاحب اور زینت القرآ حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض صاحب اور نقیب محفل فصیح اللسان آل نبی اولاد علی پیر سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب دیگر ثناخان شیریں زباں حاضرین و سامعین، یہ آج 12 ربیع الاول شریف ہے اور اس کی یہ بابرکت گھڑیاں ہم جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ وقت اس وقت اپنے دامن کے اندر وسعت نہیں رکھتا، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بس یہ مختصر سی ایک دو باتیں کر کے جو ہے وہ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ جو پاکستان مارکیٹ والے احباب ہیں بڑی محبت کے ساتھ یہ اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرمائے۔ یہ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ یہ طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ میرے کو تے پکھا لگیا تے میں بیٹھے آنے تھے، گرمی بہت ہی لگتی ہے تو تساں تے انی دیر دے بیٹھے ہو نا، یہ اس لیے آپ بیٹھے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ سے سچا پیار ہے بھائی۔ بس یہ یہاں کی جو گرمی ہے نا اس وقت تو آپ برداشت کر لیں ہیں، یہ قیمت پیسے قیامت والے دیہڑے ہیں۔ اور آپ یہ یہاں پر حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کی جلوس کے اندر آپ نے شرکت کی ہے، ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑا نقطہ دان جو ہے وہ بیان کیا، میں اسی سے ایک بات گوش گزار کر کے آگے چلا جاؤں گا کہ آپ نے کہا کہ وہ سوال یہ ہوا کہ آپ ولادت مناتے ہیں اور آپ جو ہے وہ وفات کیوں نہیں مناتے۔ میری گزارش ہے کہ بھائی رحمان بچہ بہ جا، رحمان علی بیٹھ جاؤ، یہ خود بخود بیٹھ جا سنو انشاءاللہ، یہ تھوڑے جے جھنڈے نیویں کر لو نا، جدوں میں آکساں پھر چکے ہے جی بھی نا وہ تو چکا لے ساں تاڑے گوڑ انشاءاللہ۔ ادھر ہوں میری توجہ میرے لئے توجہ کرو، بس ہے میں تھوڑا جا ٹائم ہے، بس تانوں میری طبیعت دا پتہ ہے، میں مجمع پڑھ لینا، ٹینشن نہ لے آجے، وہ میں سب یہ جانتا ہوں۔ تو یہ سوال یہ آپ نے یعنی کہ اسی قیمت ایک صرف بات کر کے آگے چلا جاؤں گا۔ آپ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی بڑی دھوم دھام سے کرتے ہیں، تے نبی پاک قرآن دا وصال بھی تے اس مہینے چویا ہے، تے تسی وفات کیوں نہ کر دے؟ تے میں تاڑے کو سوال کرنا، سوگ ہے کنے دن؟ سوگ ہے کتنے دن؟ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو سوگ کتنا ہوتا ہے؟ 3 دن تے حد بہتی، جدہ جنا مر جائے تے وہ بی 4 مہینے تے 10 دن، اس تے اتو تے سوگ ہے ہی کوئی نہیں۔ تے میرے محبوب کو تو صدیاں گزر گئی اس کائنات سے ظاہری حیات طیبہ سے پردہ کیے ہوئے، آج بھی اگر جملہ کہج کیجئے، آج بھی اگر کوئی تڑپ کے نبی نو پکارے، نبی دیو تھے آ جاندے نے، گل کڑی کر دے ہو گئی حضور تو آج بھی آ جاتے ہیں۔ اور میں ٹکی چھپی گل نہیں کرتا، مطلب کوئی مولوی نے گل کر چھڑی، وہ داڑھی منی علامہ اقبال نہیں پوچھ لو نا بھائی، علامہ اقبال سے پوچھ لو، وہ تو فلسفی بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، علامہ بھی ہے۔ چلو آنکھوں بھی مولویاں نے اپنے کو گل کر لی سی، علامہ اقبال نو پوچھ لو، قائد اعظم محمد علی جناح نو پوچھو نا، یہ تو غازی علم الدین شہید تے غازی علم الدین وہ بندہ سی کسے مدرسے کوئی نہیں سی پڑھیا، میں ذمہ داری نہ گل کر کسے مدرسے غازی علم الدین شہید کوئی نہیں پڑھیا، وہ جا کے انہیں کسے مدرسے جو ڈگری نہیں لئی، بس انج کر کے گھر ہوندا سی نہ پیا۔ تے رستے جو اس نے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے سن، انہوں نے کہا راجپال کھتری، انہیں کتاب لکھی ہے نعوذ باللہ رنگیلا رسول، تے انہیں گستاخی کر چھڑیے، تے ہن انگریز دی حکومت سی، انہوں بڑا پروٹوکول دے کے انہوں نے آکھیا بھی نہیں کوئی گل نہیں، کیونکہ حکومت مسلمانہ دی ہوندی تے کچھ کر دے، پر آج خون کے آنسو رونا پڑتا ہے، نہ دی
حکومت مسلمانہ دی رہ گئی تے پھر بھی گستاخ رسول سرعام پھر دینے بے. اور اگر یہ ٹکر آج کسی مسلمان کے ساتھ ہوئی ہوتی نا، غیرت مسلم آج بھی زندہ ہے. میرے نبی پہ مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یہ آپ کہاں پہ بھولے پھر رہے ہیں؟ ڈاکٹر علامہ اقبال نو پوچھ لو نا، باقی دی گلاں بڑا دور دی رہ گئی ہیں. جب غازی نے اس راجپال کھتری دی دکان دے ٹر گیا نا، پھر رنگیلا رسول جس لکھی سی وہ دی دکان دے گیا غازی انہوں جا کے پوچھیا اے رنگیلا رسول تو لکھی ہے؟ انہیں کہا جی ہاں میں لکھی ہے. اور میں پکی گل ہے تو لکھی؟ ہاں. انہوں نے مارا نا برچھا، جب اس کو قتل کر دیا اب لوگوں نے شور ڈال دیا بندہ قتل کر کے پجدہ نبی دا نوکر گستاخ مار کے کھلو جانا دے. لوگ اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ دے. کھلو گئے ہوتے آپ نے ہاتھ دھوتے گھومتے وقت گرفتار کر لیا دوڑ آ گئے نبی. اس وقت قائد اعظم کو باہر سے بلایا گیا. علامہ اقبال اگے ٹرے. قائد اعظم نے کیا یار میں تے ڈاکٹر آنا وکیل تمہیں وکالت اج تو کر. کہ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح پہنچے. اس وقت تھے غازی علم الدین شہید دے کول جیل دے اندر میاں والی کی جیل میں جا کے کہا غازی میں تیرا وکیل بننے واسطے آیا ہوں تے گل کر ہن میں تینوں بچانا ہے. غازی آخیا کی کرو گے؟ کیا میں کی کرنا چاہنا ہے؟ میں تینوں آزاد کرواواں گا. کیسی آزاد کرواؤ گے؟ غازی ایک کری بیان بدل دے. بیان بدل میں نہیں قتل کیتا میں چھڑا لواں گا. غازی نے بات کی. اس وقت بات کی قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ. اج کل تے رحمت اللہ بھی لوگی کوئی نہ کہندے اے بابا نہ ہوندا تے پاکستان بھی نہ بندا. یہ اپنے ہیروں کو یاد رکھا کرو. اور آگے ابھی کیا کر سو میں جے بیان بدلا تے کی لبسی. اس وقت محمد علی جناح نے کہا تجھے بہن بھائی مل جائیں گے، ماں باپ مل جائے گی، باہر شہرت ملے گی، لوگ تجھے کاندھوں پہ اٹھائیں گے اور تیرے جلوس نکلیں گے، عزت کی نگاہ سے لوگ تجھے دیکھیں گے. تے غازی آخیا مسٹر جناح جی یہ سارا کچھ تے ٹھیک ہے پر ایک گل دسو حسنین دا نانا بھی لبسی کہ نہیں بھائی؟ اے گل تے دسو نا مینوں. او شاہ صاحب دی مینوں گل یاد ہے آپ نے کتاب وچ لکھی فرماندے میں گیا سا نا اس وقت مدینہ شریف تے اوتھے جا کے میں اوتھے لوکی نال کھان پکان دا سامان لے جاندے سن. آپ فرماندے نے میں اوتے چبارے تے اپنا پکایا نا گوشت بکرے دا تے ہڈیاں سٹیاں نہ تھلے تے ایک جوان ایک لڑکا جس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے اس نے نیچے سے ہڈیوں کو اٹھا کے تے چوسن لگ پیا. کہنے لگا میرے دل تے چوٹ لگی نبی دا شہر ہوئے تے ہڈیاں کوئی چوسے ہو نہیں سکتا. فرماندے شاہ اور کہندے میں تھلے آ گیا. میں نے آ کے اس کو پکڑا اتے لے گیا جا کے دی خاطر توازت کی تھی. جننے دن میں اتھے رہا میں اس دی خاطر توازت کی تھی. اس نے میں روزانہ کھانا کھلایا مسجد نبی لے کے گیا. تے جدوں میں آن لگیا میں کہا پترا تیرے اتھے کوئی ہے؟ انہیں کہا کوئی بھی نہیں مدینے دے وچ. تم کون ہو؟ یتیم ہو؟ ہاں جی بالکل کوئی بھی نہیں آبے. پھر اس وقت شاوری کہنے لگے تیرا پورا خرچہ میں چکنا، پاسپورٹ میرے ذمے، ویزا میرے ذمے، چل پاکستان میں تیرا بیاہ بھی کراواں گا، جائیداد بھی دیاں گا، مکان بھی بنا کے دیاں گا. فرمان لگے جدو میں گل کی تھی وہ بندہ آگے کے ٹر پہ منڈا میرے نال روس گیا. اور جو عشق والے انہوں نے پتہ ہے یار دے شہر اچ کوئی روس جائے تے تکلیف کڈی ہوندی ہے. فرماندے نے میں وہ دے مگر مسجد نبی ٹر گئے. جب وہ وہاں پر پہنچا اور میں کہا یار میں کوئی تینوں کوئی بری غلطی نہیں کیتی، خالی یہی آکھے نہ پاکستان چل سارا کچھ میں کراں گا. ان لگے جتنی گل ہوئی تے میں نے تھوڑا جہا اگے لے گیا. اے جتھوں گنبد خضرا نظر آوندا سی نہ پیا اوتھے میرا ہاتھ پھڑ کے کہندا شاہ جی اے پاکستان اچ اے لبسی اے لفظی نے میں آگیا وہ بندہ کہنے مید نہیں لبن لگیا. پھر وہ لڑکا کہنے لگا شاہ جی ٹر جاؤ پکھے رہ لیسا ننگے رہ لیسا نبی دا روزہ نہیں چھڑنا سی ہم نہیں چھوڑیں گے. اس وقت غازی بھی یہ گل کی تھی نا آگیا بھائی مسٹر جناح یہ تو بات ٹھیک ہے سب کچھ ملے گا کیا حسنین کا نانا ملے گا؟ اس وقت مسٹر جناح فرمایا وہ تو میں نے نہیں پتا. پھر اس وقت غازی گل کی تھی نا فرمایا مسٹر جناح بڑا شکریہ ٹر جاؤ جدی خاطر ماریا سی روزانہ آ کے دیدار کرا جان دینے کہاں وفات لیے آپ پھرتے ہیں. پھر اے علامہ اقبال نے پوچھ لو نا ہے تو میں گواہی دیتی تو وکیل دی کہ ہون ڈاکٹر نے جا کے پوچھو نا علامہ اقبال ہوں جس وقت آپ نے وہ جنازہ پڑھا گیا غازی علم الدین شہید کا علامہ اقبال نے شخصی ضمانت دی تھی. شخصی ضمانت انگریزہ آخر ایسا میت نہیں دینی
بڑا دنگا فساد ہو جائے گا۔ علامہ اقبال کیا گارنٹی میری تسی میت دیو، کوئی مسلمان کسی نو مارے گا نہیں۔ اس وقت جب یہ مان لیا گیا تو وہاں سے جب یہ آگے آتی ہے نا تو پھر آ کر جب آپ کا جنازہ پڑھا گیا نا تو جب آپ کو قبر کے اندر اتارا گیا تو اس وقت پھر علامہ اقبال بھی قبر چترے سن نا تو انہاں دو گلاں کیتیاں سن، ان میں او نہیں کرتا۔ تو جدوں آپ باہر نکلے نا علامہ اقبال تو اس وقت باہر نکل کے کہنے لگے پیر جماعت علی شاہ نو، شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے۔ تو یہ بات ہے میرے عزیزو، حضور کی محفل، یہ میلاد کے اندر جو آپ آئے ہیں نا یہ عشق و محبت لیے ہوئے آئے ہیں، اور جڑے بندے سرکار نہ عشق کیتا نا وہ کدے رلیا نہیں جے، کبھی وہ رلا نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے اتنی عزتیں دی ہیں، اتنی عزتیں دی ہیں۔ میں نے اس دن بھی یہ جملہ کہا تھا کہ یہ دیکھیں نا ابھی دور کی بات نہیں ہے، اے نیڑے دی گل ہے، ایسے سال پچھلے سال دی گل ہے۔ ایک کلندر لاہور میں فوت ہوا ہے نا جس کا نام خادم حسین رضوی ہے، میں نے دسو ہاں میں بھی اتھے گیا سا، میں نے بابے اور پیسے دیتے سن میں جنازے دے آواں۔ آج تے لوگ جلسہ کرتے نے تے پیسے دیندے نے، سیاسی جلسے ہوندے نے، آؤ جی بندے برکر بدھانے نے، تے اوتھے تے کیمرے جو ڈرون کیمرے تھے جن کی زومنگ پتہ نہیں کتنے میگا پکسل ہے، لیکن حضور کی عاشق کی یہ شان ہے جہاں کیمرے کی زوم کی انتہا ہوتی ہے نبی کی عاشق کے جنازے کے مجمع کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ یہ جو آتے ہیں نا یہ میلاد شریف کی محفل میں اپنے آپ ایسی نہ تان کے آیا کرو، کدے سر نیواں کر کے نہیں ہونا۔ اسی کسی دنیا دار دے جلسے دے نہ آئے، کسی دنیا دار کے ساتھ ہمیں پیار نہیں ہے، اساں اودے نال پیار کیتا ہے جن نے ایتھے باں پھڑی ہے تے میدان محشر بھی نہیں چھڑی۔ یہاں سے بازو پکڑا ہے میدان محشر حضور لے گئے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے محبوب مدینہ شریف جو ہیں باہر نکلے نا، باہر نکلے تے صحابہ کرام نال سن تے اگے ایک قافلہ کھلوتا ہوئے تے انہاں نوں کول جناب پانی کوئی نہ، تے حضور کافی سفر طے کر کے ٹر گئے، انہاں 4 چفیرے لبھیا، انہاں نوں پانی لبھا ہی کوئی نہ۔ ہن جدوں اس گل ہوئی نا تے وہ بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگ بھی ہن تے پانی نہ لبھیا تے اسی تے مر جاواں گے۔ تے انہاں دے وچ کوئی ایک ملنگ سیگا مدینے دا سرکار نو جاننے والا سی، انہیں کہا یار کوئی نہیں فکر نہ کرو، ادھرلے پاسے مدینہ ہے، ذرا ادھرلے پاسے منہ کر کے آواز تے مارو نا تکے نا آپ ہی آ جان گے۔ تے میرے محبوب ٹردے ہوئے جدو اس جگہ تے پہنچے نا تے جدو وہ قافلے والے دی نظر سرکار دے چہرے تے پڑی، انہیں کہ ہن پانی لبے تے بھاویں نہ لبے، ہن سانوں ساڈا یار لب گیا۔ حضور کول آ گئے، آپ نے فرمایا کی گل ہے؟ اے سونیا پانی کوئی نہیں ہے گا، پانی کوئی نہیں ہے گا، ایتھے رک کے میں تانوں ایک گل کرنا چاہنا۔ اے 4 مسلمان سن نہ بیٹھے، 4 بندے سن بیٹھے، مسلمان نہیں سن، 4 بندے سن بیٹھے، ایک سی یہودی، ایک سی عیسائی تے 2 سن مسلمان، تے چارے بہ کے تے گل کرن لگ پے، گل چھڑ بھی سارے اپنے اپنے نبی دا کمال دسو بھائی، دسو ہاں اپنے نبی دا کمال کیے۔ یہودی اس ٹائم بولیا، انہیں کہا بھی گل ہے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام ورگا کوئی ہے تے آوے، اچھا بھی تیرے نبی دا کی کمال ہے؟ انہیں کہا جی گل یہ ہے کہ بھئی میرے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اے ماریا پتھر تے ڈنڈا تے نکلے 12 چشمے، اے تاڑے جو کسے نبی دا کمال ہے تے دس ہے نا بھئی۔ تے عیسائی بولے، انہیں کہا چپ کر، میرے نبی جا کمال ہے ہی تے دس۔ انہیں کہا تیرے نبی دا کی کمال ہے؟ اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردیاں نو کیتا زندہ، تاڑا کوئی نبی ہے کسے کیتا تے آؤ مقابلے دے۔ تے ہن بیٹھے سن نہ جڑے 2 مسلمان، انہاں چا ایک وہ سیگا جن نے ساری زندگی ہی سنیا سی نبی مر گئے تے کوئی مسئلہ نہیں ہے گا، وہ چلے گئے اس تو بعد کچھ بھی نہیں ہے گا۔ تے دوجا سی عاشق رسول سی، ان جاکو او دے سینے چال حضرت دی محبت دی جڑ لگی سی۔ انہیں کہا اوے گل سنو، میں تانوں دسنا میرا نبی کی ہو جائے۔ مخاطب ہویا تے عیسائی نو مخاطب ہویا، یہودی نو کہن لگیا سن تیرے نبی دی شان، پتھر تے مارو ڈنڈا تے نکلے 12 چشمے، وہ پتھراں تو چشمے نکل دے نے، پر تو بخاری نہیں پڑی جدو حدیبیہ دا مقام سی، صحابہ حضور دے سامنے آئے، میرے محبوب فرمایا ذرا پانی لے آؤ، حضور وضو کرن لگے، صحابہ ٹوٹ کے پہ گئے، 1400 صحابہ، فرمایا کی گل ہوئی؟ سونیا اے ایک کوئی لوٹا پانی دا ہور ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ذرا کھلا برتن لے آؤ،
نا جو کھلا برتن لے آیا گیا سونے انج 5 انگلیاں رکھیاں نہ وچ برتن دے تے پھر جناب 5 انگلیاں چوں نکلیاں نہ نہراں تے فرمایا آؤ پی لو 1500 صحابہ پیتا جانوراں نو پلایا ابو حضرت جابر نو کسے پوچھیا وہ کنے سو فرمان لگے ہے 1400 سی بخاری دے لفظ پڑھ رہے ہیں اللہ دی قسم اگر 1 لاکھ بھی ہوندے تے پانی پی جاندے میں کہا کہاں تم پھل دے انگلیاں چو بھی پانی دے جشن میں اٹھانا میں کہا عیسائی سن تو کہتا ہے کہ میرے نبی کی پاور ہے مننا عیسیٰ علیہ السلام ساڑھے سران دا تاج نے انہاں جناب مردیاں نو زندہ کیتا اس وقت پھر مسلمان بولیا نا عاشق اس آخیا مردہ او ہوندہ جدے چ پہلے زندگی ہووے پھر مر جائے میرے نبی تے بے جان کینکریاں کوڑ بھی کلمہ پڑھا لیا سی بے جان کینکریوں سے بھی کلمہ پڑھا لیا تھا اچھا حضور تشریف لے وہ کافلے والے جناب انہوں نے لگ گئی نموج یا رسول اللہ حضرت جناب پیاسے مر گئے ہیں کہ لہذا جڑا ہونا ہے مسئلہ ان کی کریے بھی کہ حضور علیہ السلام اس طرح بیٹھے نے فرمایا ذرا بہ جاؤ نا سارے بہ گئے نا تے فرمایا آ جڑا میرے ادھر لے پاسے تہاڈے پہاڑ نا پہاڑ اے تے مگر ایک بندہ جے ڈاچی تے سوار جے رنگ او دا کالا جے حبشے دا رہن والا جے تے ایک یہودی دا نوکر ہے غلام ہے گا او دے کول مشکیزہ پانی دا تے او چھیتی چھیتی لئی جندہ ذرا انہوں کول مشکیزہ لے کے تے آؤ نا میرے کول لے کے تے آؤ نا میرے کول صحابہ کرام فرمان لگے سی حیران ہو گئے بھی حضور ایتھے بیٹھے نے تے پہاڑ تو پیچھے بھی پتہ ہے بھی کی جا رہے ہیں کہ وہ کتھے دا رہن والا جا رہا ہے کہاں کا وہ رہنے والا جا رہا ہے فرمان لگے جدو اسی پہاڑ کیتا نہ پار تے واقعی تکیا ڈاچی تے سوار ہے جی رنگ دا کالا ہے مشکیزہ انہیں پانی دا پریا ہویا ہے تے ٹریا جاندہ صحابہ انہوں جا کے جناب روک کے کہنے لگے چلنا تجھے ہمارے آقا بلاتے ہیں آئے آئے یہ تے مقدر والے نے نا جنہوں سرکار دی طرفوں بلاوا آ جاتا ہے مقدر والے نے جن کو حضور کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے تے اے گل اے لکی ٹکی چھپی گل نہیں جے یہ ایسے بات نہیں ہے کہ جن کو بلاوا آتا ہے تے پھر وہ اے انج ٹر جاندے نے اے بابا خوشی محمد صاحب نے فیصلہ آباد علیہ مفتی مین صاحب گل لکھی اب فرماندے نے کہ وہ بابے ہوری سادے جے سن تے روزانہ محدث پاک کول آ کے بیٹھ جاندے سن تے مدینے دی گلاں سنیاں نا تے ایک دیہڑے آ کے کہن لگے استاد جی میں تے مدینے جانا نا بھائی تے استاداں پوچھیا کوئی ہے بھی یہ مال پتر کوئی نہیں آیا نا کرے 2 منجیاں نے نا ایک چلہ وا اے تھوڑے جے برتن نے تے اے ہے نا میرے کول کیا فرمان لگے بھی یہ بابا جی جے بیچ دیو گے تے ٹکٹ تے پھر بھی مدینے دا پورا نہیں نہ ہونا نہیں جی میں بیچ دینا میں مدینے ٹر جانا بس اب میں اچھا یہ گل ہے کہ جاؤ پھر وہ بابے ہوری بیچ کے آ گئے تے دونے بابی بابا محدث پاک دی بارگاہ جائے وہ پہری جہاز سے سفر ہوندا سی محدث پاک کو فیصل آباد تو کراچی دی ٹرین دیاں 2 ٹکٹاں لے کے دیتیاں نا جدو دیتیاں فرمایا ہن کراچی جاؤ نا تے کہن لگے استاد جی میرے کول مدینے دا ٹکٹ ہے میں انہاں دے مدینے ٹر جانا وا میں نہ دے جذبہ صادق ہوئے تے گل ہوندی ہے نا اے کدی اندروں بھی پکارو اے نہ ہوئے کہ جناب بھئی اے اتو تو گل کرو وہاں جیسے کہ تو جناب ریل تے بیٹھے دے کراچی ٹر گئے نا تے ہن جڑا بحری جہاز سی تے جناب ہن حاجی آ رہے نے تے بابے ہوری مائی کی لے کے نال ٹر گئے کہن لگے ایسا بھی جانا او جہاز دے جہاز دا کپتان سی نا اس آکھیا بھائی اے تے ریلوے دا ٹکٹ ہے جہاز دا تے ہے ہی کوئی نہیں انہاں کہا جی میرے کول تے انہاں کہ بابا جی ٹر جاؤ اے تے تسی نہیں جا سکتے لو جی ایک آدمی تے نالو دا یار دوواں جناب جانا سی جدے تے جدوں وہ جہاز دے کول پہنچے پچھوں تازہ انہوں نے خط آیا تیرا فلاں بندہ فوت ہو گیا وہ جناب واپسی دی تیاری کرنے لگے تے بابی تے بابا بیٹھے روندے سن پہ انہاں کہا بابا جی کتھے جانا ہے سا مدینے جانا ٹکٹ ہے کہ کوئی نہیں اے انہوں ریلوے دیا ٹکٹاں کٹ کے دیتیاں بابو کہن لگیا اے تے ریلوے دیا ٹکٹاں نے نہ کہا جی اسی جانا ہی مدینے نہ کہا پھر میں واپس چلیاں اے پھڑو ٹکٹاں دے تسی جاؤ مدینے اے بڑو ٹکٹاں تسی جاؤ مدینے یہ بلاوا آ جاتا صحابہ کرام پڑھ لینا فرمایا ادھر اندر آنا ذرا ادھر آ ذرا اگے آ بھائی اس نے کہا مینوں میرا مالک چھڈن نہیں لگیا لہذا جڑا نا تسی یہ کام نہ کرو انہاں کہا حضور فرمایا ہن تے لے کے جانا نہ بھاویں تو کچھ بھی کر لویں کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پتہ وراء الورا ہے لو جی صحابہ پکڑیا اس عرابی نو کول لے آندا اس عرابی بھی جدوں تکیا نہ پہلے تے غصے سی جدوں حضور دے چہرے نو تکیا تے او دا بھی غصہ ٹر گیا کہن لگے ہاں جی یا رسول اللہ حکم ہوے ہاں فرمایا ذرا
ਮਸ਼ਕੀਜ਼ਾ ਉਰੇ ਲਾ ਨਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ महबूब ने ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਸਹਾਬਾ ਜਿਤਨੇ ਸਨ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ੇ ਭਰੋ, ਭਰ ਲੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਭਰ ਲੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਆਪੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀ ਲੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਮੇਰੇ महबूब करीम ने सलाम ने ना ਹੁਣ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਸ ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਣ ਹੋਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਵੇਖ ਲੈ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਆਪਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਜਾ ਟੁਰ ਜਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ਾ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਲਜਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੇ ਫਿਰ ਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਹਸਨ ਸਵਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਖਰ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਾਕਾ ਆਂਦਾ ਕਰੋੜ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਜਾਣਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਬ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿ ਤੋੜ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿ ਤੋੜ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਗਲ ਲੱਗ ਜਾਸੀ। ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਤੋੜ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕੀ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਖੋਲੋ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਦੀਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਲਜਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਹੋਂ ਫੜਦੇ ਫਿਰ ਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਵੀ ਪੀਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫੜੋ ਨਾ, ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਹੁਣ ਪੀਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗਾ। ਮੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਿਫਟੋ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਣੇ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਰ ਮਰਜਾ ਖਲਾਕ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਨਾਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਰੀ ਤੇ ਲਾ ਲਈ ਨਾ ਉਸਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੱਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੁਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਫੜੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਟੁਰ ਪਏ। आए हाय एक गल आखा, जिनके महल शीशों के हों वो दूसरों को पत्थर नहीं मारा करते। मेरे हुजूर ने फरमाया जना कर्ज लौट के आएगा, भावें दीवारां आसमानां तक लै जाओ। जे तुसी किसी नाल काम कीता ना ते ओ घरे आउणा, भावें भैण अल्लू आ जाए ते भावें धी अल्लू आ जाए, भावें मां अल्लू आ जाए ते भावें बीवी अल्लू आ जाए। मौलाना रूम एक गल लिखी आ फरमांदे सुनारा सी, सुनारा ते इस तरह सुनारा सुनारे का काम करता सीगा ते उन्हें घरे बंदा रखा सी जिहड़ा मशकीज़ा भर के ते घरे आके पानी भरदा सी। जिवें अज वाटर सप्लाई दे लक्ष्य लाए ने लोकां ने कि जनाब पानी घरे दे के जांदे ने शहर साडे ते इत्थे अलहमदुलिल्लाह घरे आ जांदा ना ते ओ जनाब ओ सुनारा सी दुकान ते औरत एक आई उन्हें आख्या बंगा ही चढ़ा देना मैनू, चूड़ियां चढ़ा दे। ते उन्हें जो चूड़ियां चढ़ाइयां ना ते उन्हें हाथ लग्या सोहना ते उन्हें थोड़ी देर हाथ फड़ लिया। साड़ी भी अज मैणा मावां भैणां जड़ियां ने ना ईद वाले दिहाड़े चांद रात नूं जांदियां हो ना इत्थे दुकानां ते आके कहंदियां ए जनाब सानू चूड़ियां चढ़ा दिओ। जदों हथ ही दे दिता ते पिछे की रहा। हजरत जीनत से इस्लाम ने मना नहीं किया, खूबसूरती से मना नहीं किया, मेकअप से मना नहीं किया। मना किया गैर मर्द वास्ते तैयार होके जाना, अपने खसम वास्ते जिन्ना भी कर लवे घट जे उन्होंने बकायदा अजर मिलता। औरत नूं जिहड़ी मेकअप करे अपने खामद वास्ते ते जिहड़ी बाहर निकल के जावे जिन्नी देर तक वापस नहीं मुड़दी कायनात दा जर्रा जर्रा लानत करदा ओहदे ते लानत होता है। उन्होंने हाथ फड़ लिया ना ते जदों गया ना घरे ते जदों जा घर वड़िया ते जनानी अद्दू अग्गू ही खलोती सी। उन्हें आख्या ओ दस अज किहड़ी जनानी दा हाथ फड़िया ही? उन्हें आख्या तू मेरे पिछे जसूस लाए आ, तू मेरी दुकान ते बंदे छड्डे आ जेड़े तैनूं आके दस दिया। उन्हें कहा बंदे नहीं छड्डे, गल कर तू किसी जनानी दा हाथ फड़िया कि नहीं फड़िया? उन्हें कहा हाँ एक जनानी आई सी, उन्होंने चूड़ियां चढ़ान लग्या, कंगन पहनान लग्या, मैं उहदे हाथ नूं फड़िया, थोड़ी देर चंगा लग्या ते मैनूं चंगा लग्या ते मैं हाथ फेर दिता। उन्हें कहा फिर तू उत्थे फड़िया सी ते तेरी जनानी दा अज इत्थे किसे फड़िया ही? क्या वो किवें बई मैं हुणे पुछ लेना। मैं आख्या हुण बड़ी गैरत याद आई, उत्थे याद नहीं आई। ए मैं जुमला मेरा कैच करना जरा कन खोल के सुनिया जे। ए अज मुंडा खड़ा होके कहंदा घर दे विच ए मैं पसंद दा विआह कराना, आपा तू नहीं करना ते ना सही मैं हुणे करांगा, तुहाडे कोल जो हुंदा कर लो, मैं विआह करके खलोवांगा। ठीक है जी, जिद च आके विआह ते कर लिया, लेकिन जदों कुछ दिहाड़ियां बाद भैण कहंदी है मैं विआह करना, उत्थे कहंदा मेरी गैरत जागी है।
حضرت تسی بھی تے کیتا تے تاں اج ہویا نا, اگر تسی نہ کرو تے کدے نہ ہوئے. ہن گل سنیا جے نے پھر وہ آیا سی تے میں تیرے نال کی ہویا, انہیں کہا جڑا پانی بھرن آیا سی نا تے میں انج کر کے بھانڈا اگے کیتا تے انہیں بھی پھر میرا ہاتھ پھڑیا نا تے میں پھر انج کر کے چھڈ گیا تے انہیں کہا مالکن غلطی ہوگی معافی دے دیو. وہ ٹر گیا. اس وقت انہوں عقل آئی بھی واقعی میں بھی یہ کیتا وا. تے میاں شیر محمد صاحب دا مرید جدو گیا نا بھئی ہن چل کے سہیلی نو ملے آواں تے جدو گیا دروازے اگے سکھ انج ٹہلے پیا انج پھری جاوے. انہیں جناب دوڑ لاتی واپس نو. وہ سکھنی مگر آ گئی رات نو. میں کہا تیرا ستیا ناس آپاں گھرے کلے سا, میں کلی سا, جنا میرا گیا متھا ٹیکن, تو آیا کیوں نہیں؟ انہیں کہا مروانا مینوں تو, میں آیا تے سکھ تے بوئے گئے نے. انہیں کہا سو گرو دی سکھ کوئی نہیں ہوتے گیا وا. لو جی دوبارہ گیا تے سکھ پھر اگے کھلوتا. کوئی 4-5 دن پہ انہیں پھر ستیا. کوئی 3-4 اری انج ہویا نا. اس بعد میاں شیر محمد صاحب دا عرس شریف آیا نا اتھے تے اے پھر جدو گیا نا ملن واسطے انہیں کہا چلو جی اج عرس دا بہانا میلا چلو ٹر چلنے نا. جس وقت اتھے گیا تے جویں ہے تسی سارے بیٹھے ہو نا ایویں وہ بھی آ گئے تے او اتھے پیچھے کر کے بہ گیا تے شیر محمد صاحب انج کر کے بیٹھے سن نا. اے میں گل کرنا ہونا اللہ دے ولی بھی بڑے عجیب نرالے نے. اے چکڑ پڑیاں نو گل بھی لا لیندے نے تے پردے بھی پا دیندے نے تے سمجھا بھی چھڑ دے نے. کیا فرمایا او سنگیو تے بیلیو, آئے ہائے اے جی تانوں مسئلہ سمجھ آ جائے. اے جملہ میں جڑا کہن لگے ہیں اللہ کرے تانوں سمجھ آئے. فرمایا سنگیو تے بیلیو اپنا آپ سنبھال کے رکھیا کرو. اے ساڈے کولوں روز سکھ نہیں بنن ہوندا. عارف کھڑی کیا سی نا مالی دا کم پانی دینا پھل پکے ہون یا کچے. او پیر مریداں دے سر تے رہندا جھوٹے ہون یا سچے. جنہاں دے سچے ہون او سر تے آ جاندے نے. کہ جس وقت او حبشی آکھے نا لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, جدی باؤں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں. تے میرے سونے محبوب فرمایا او گل تے سیدھی کرنا کی چاہنا ہے. اے سونیا میرے مشکیزے تو سارے نو پلا چھڑیا تے میں پیاسا ہی ٹر جاواں. یہ تو ہو نہیں سکتا. تو فرمایا پھر یا رسول اللہ میں نے بھی کلمہ پڑھاؤ نا. میرے سونے نبی نے فرمایا اگے آ نا کلمہ پڑھایا تے اینج چہرے تے پھیریا نا ہاتھ تے سارا ہی کالا رنگ لا کے تے گورا بنا چھڑیا. اندر تی اندر رہا باہر ہوئی ہو گیا. لو جی وہ بیٹھا ڈاچی دے تے گیا نا واپس. تے مالک انہوں کے انتظار جو بیٹھا بھی آج لیٹ آیا. وہ جدو جا کے اتھے رکیا نا مالک انہوں کہندا ہو بھائی توں کون ہے؟ اے ڈاچی میری اے مشکیزہ میرا ہے, توں چٹا جا کدھروں آ گیا؟ انہیں کہا جی میں تہاڈا نوکر. انہیں کہا نا ہو تے کالا سیگا, اے توں گورا کتھوں بن گیا آیا؟ انہیں کہا پکی گل ہے نہیں سیاں ہوئی. انہیں کہا نہیں سیاں ہوئی. انہیں کہا پھر رات دن میں اتھے لے چلا جتھے پھر کالے بھی گورے ہو جاندے نے. وہ پھر لیا حضور کی بارگاہ میں. تو یہ بات ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ آپ سچی سچی محبت کرو. تے اے ہن میں لانا وا نعرہ. تے نعرہ پتہ تسی کنج لانا وا پتہ ہے نا تانوں؟ اے جڑے بابا جی نے انہاں نوں تے معافی تے جڑے نے نوجوان ایک منٹ بیٹھے رہو ہلے دی اے میری گل سن لیا. اے ہاتھوں تاں چانے نے دوویں ٹھیک ہے نا. تے پورے نعرے چ ہاتھ تھلے نہیں آنا چاہیے کیونکہ جڑے بندے دا تعلق حضور بیٹھ